बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। यूँ अंबिया कराम के मुबारक सिलसिले में आपको ये खसूसियत हासिल है कि आपके दादा और वालिद नबी हैं, तो खुद भी इस मनसब पर फायज हुए और साहबजादे को भी अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई। अल्लाह ताला ने आपकी विलादत की खुशखबरी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आपके वालिद हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की विलादत की इत्ला के साथ दी थी। कुरान पाक में इरशाद है, फिर हमने इन्हें यानी इब्राहीम को इसहाक की और इसहाक के बाद याकूब की खुशखबरी सुनाई। सूरह हूद आयत नंबर 71। एक और जगह इरशाद फरमाया, और हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसहाक अलैहिस्सलाम जैसा बेटा और याकूब अलैहिस्सलाम जैसा पोता अता किया और सबको हदायत दी। सूरह अनाम आयत नंबर 84। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था, इसलिए आपकी औलाद बनी इसराइल कहलाती है। इसराइल दो अल्फाज असरा और ईल का मुरक्कब है। असरा अब्द को कहते हैं और ईल के मानी अल्लाह के हैं। यूं इसराइल का मतलब अल्लाह का बंदा हुआ। अल्लाह ताला ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को ये फजीलत भी अता फरमाई कि बनी इसराइल में मबूस होने वाले तमाम पैगंबर आप अलैहिस्सलाम ही की नस्ल में से हैं। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के दो जुड़वा बेटे महीस और याकूब थे। आपको बड़े बेटे से कदरे ज्यादा मोहब्बत थी, जबकि एलिया याकूब अलैहिस्सलाम को ज्यादा चाहती थी। रवायत में है कि एक दिन हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने बड़े बेटे से शिकार का गोश्त खाने की ख्वाहिश का इजहार किया। महीस वालिद की ख्वाहिश पर फौरन शिकार के लिए चला गया, लेकिन इसी असना में वालदा ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि बकरी ज़िबा करके वालिद को खाना पेश कर दो और उनसे दुआएं ले लो। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने वालदा के मशवरे पर ऐसा ही किया, लेकिन जब बड़ा भाई गोश्त भून कर वालिद की खिदमत में लेकर गया तो उसे हकीकत का इल्म हुआ, तो वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दुश्मन हो गया। वालदा ने जब ये देखा तो उन्होंने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को फौरी तौर पर अपने मामू के पास इराक के शहर हर्रान जाने की हदायत की। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को भी महीस की नाराजगी का इल्म था, लिहाजा उन्होंने भी इस मशवरे की तायीद की और फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उस रोज रात के पहले पैर मामू के पास जाने के लिए निकल खड़े हुए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उस रात और दूसरे दिन चलते रहे और फिर रात के किसी पैर एक गांव के बाहर जंगल में एक पत्थर को तकिए की जगह सर के नीचे रख कर सो गए। वो ख्वाब में देखते हैं कि आसमान से जमीन तक एक सीढ़ी लगी हुई है, जिससे फरिश्ते ऊपर चढ़ और नीचे उतर रहे हैं। उसी दौरान अल्लाह ताला हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से मुखातब होते हैं कि मैं तुझको अनकरीब बरकत दूंगा और तेरी औलाद को कसीर कर दूंगा, ये जमीन तेरे लिए कर दूंगा और तेरे बाद तेरी औलाद के लिए भी। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम नींद से बेदार हुए तो इंतहाई खुश थे। आप अलैहिस्सलाम ने मन्नत मानी कि अगर वो अपने वालिदैन की तरफ सलामती के साथ लौट गए तो उस जगह जहां ख्वाब नजर आया था अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत के लिए एक घर बनाएंगे। नीज ये मन्नत भी मानी कि जो कुछ अल्लाह ताला इन्हें देगा उसका 10वां हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर को तेल लगाया जिस पर सर रख कर सोए थे, ताकि वापसी में उसके जरिए जगह की निशानदेही हो सके। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तवील सफर के बाद जरान में अपने मामू के पास पहुंच गए। मामू भांजे को देखकर बेहद खुश हुए और उनकी खूब खातर मदारत की। मामू लाबान की दो जवान बेटियां थीं, बड़ी का नाम लिया और छोटी का नाम राहेल था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मामू से छोटी बेटी राहेल का रिश्ता मांगा, तो मामू ने इस शर्त के साथ हाँ कर दी कि वो 6 साल तक उनकी बकरियां चराएंगे। जब मुद्दत गुजर गई और शर्त पूरी हो गई तो उन्होंने लोगों को इकट्ठा करके दावत की और शादी कर दी। रात को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पर इंकशाफ हुआ कि शादी तो राहेल की बजाय बड़ी बहन लैया से हुई है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने सुबह मामू से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने तो राहेल से निकाह का पैगाम दिया था। मामू ने जवाब दिया, हमारे यहाँ बड़ी बेटी के होते छोटी से निकाह नहीं हो सकता। हाँ, अगर तुम्हें छोटी पसंद है तो मैं उससे भी तुम्हारा निकाह कर दूंगा, मगर तुम्हें मजीद 7 साल तक बकरियां चरानी होंगी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मजीद 7 साल तक बकरियां चराई, जिसके बाद उनका निकाह छोटी बहन से भी कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि उस वक्त 2 बहनों से एक ही वक्त में एक मर्द से निकाह हो सकता था। मुअर्रिखीन तहरीर करते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की 4 बीवियां थीं, जिनसे अल्लाह ताला ने आपको औलाद कसीर से नवाजा। आप अलैहिस्सलाम के 12 बेटे और एक बेटी हुई। बेटों की शादियां हुई और फिर उनकी औलाद फैलते फैलते 12 कबीलों की शक्ल इख्तियार कर गई। छोटी बीवी राहेल से 2 बेटे हुए, एक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और दूसरे बिन्यामीन। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने 20 बरस तक मामू के घर क़याम फरमाया। फिर उन्हें अल्लाह ताला की जानब से वापस अर्ज़े किनान जाने का हुक्म मिला, तो उन्होंने अपने अहलो अयाल के साथ हरान से वापस जाने की तैयारियां शुरू कर दी। बेटियों और उनके बच्चों से जुदाई के सबब मामू उदास और गमगीन हो गए।
انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو حکم الہی کے پابند تھے۔ بالآخر ماموں نے بھیڑ بکریوں کے بڑے ریوڑ اور زیادہ راہ ساتھ کر کے سب کو رخصت کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال مال مویشی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں ان کے بڑے بھائی مہیس رہتے تھے۔ مہیس نے جب اپنے علاقے میں ایک اجنبی قافلے کو دیکھا تو بڑے متعجب اور متجسس ہوئے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو قافلے کی جانب روانہ کیا تاکہ حقیقت حال کا علم ہو سکے۔ لوگوں نے واپس آ کر بتایا کہ اس قافلے کا سربراہ یعقوب علیہ السلام نامی کوئی شخص ہے اور یہ لوگ حران سے نقل مکانی کر کے کنعان جا رہے ہیں۔ مہیس نے جب یہ سنا تو انہیں 20 سال پرانا واقعہ یاد آ گیا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ تو چھوٹے بھائی یعقوب علیہ السلام ہیں۔ پھر مہیس نے اپنے قبیلے کے 400 لوگوں کو ساتھ لیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جانب چل پڑے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بڑے بھائی کے آنے کا علم ہوا تو خوف زدہ ہو گئے کہ جس بھائی کے ڈر سے وہ 20 برس والدین سے دور رہے، آج انہی سے سامنا ہونے جا رہا ہے۔ روایت میں ہے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس فرشتے بھیجے جنہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، اپنے بھائی کے استقبال کی تیاری کریں۔ اس پیغام سے انہیں بڑا حوصلہ ملا۔ انہوں نے بھائی کو تحفے میں دینے کے لیے اپنے ریوڑ میں سے خوبصورت بھیڑ بکریاں ساتھ لیں اور کچھ دور جا کر بھائی کا استقبال کیا۔ 20 سال کی طویل جدائی نے مہیس کے دل سے رنجش اور نفرت ختم کر دی تھی۔ چھوٹے بھائی کی محبت نے جوش مارا اور آگے بڑھ کر گلے لگا لیا۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو بوسہ دیا اور دیر تک ماضی کی یادوں میں کھوئے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ دن بڑے بھائی کی میزبانی میں گزارے، پھر ان سے اجازت چاہی۔ مہیس نے بہت سے تحفے تحائف دے کر عزت و احترام کے ساتھ چھوٹے بھائی کو رخصت کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اچھی طرح یاد تھا کہ 20 سال پہلے جب وہ اپنے ماموں کے پاس جا رہے تھے تو انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر وہ اپنے والدین کے پاس سلامتی کے ساتھ لوٹ گئے تو جس جگہ خواب دیکھا تھا وہاں اللہ کا گھر بنائیں گے۔ لہٰذا وہ 20 سال پرانے راستوں کو یاد کرتے ہوئے یروشلم کے قریب اس بستی تک پہنچ گئے جس کے باہر انہوں نے قیام فرمایا تھا۔ بستی کے باہر خیمے نصب کر دیے گئے اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کے ساتھ اس پتھر کی تلاش شروع کر دی جس پر انہوں نے تیل لگایا تھا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی سو جلد ہی وہ اس پتھر کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے۔ جس جگہ وہ پتھر نصب تھا وہ بستی کے ایک شخص شخیم بن جمور کی ملکیت تھی۔ آپ علیہ السلام نے 100 بھیڑوں کے بدلے اس سے یہ جگہ خریدی اور پھر اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر وہاں ایک عبادت گاہ تعمیر کی۔ یہی جگہ آج بیت المقدس کہلاتی ہے۔ بیت المقدس میں قیام کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ حضرت راحیل کے یہاں دوسرے بیٹے بنیامین کی پیدائش ہوئی، لیکن دوران زچگی وہ انتقال کر گئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں بیت اللہ میں سپرد خاک کیا اور قبر کے سرانے نشانی کے طور پر ایک پتھر گاڑ دیا۔ آج بھی حضرت راحیل کی قبر اور وہ پتھر موجود ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی بیوی حضرت راحیل علیہ السلام سے بڑی محبت تھی، لہٰذا ان کے انتقال سے انہیں سخت صدمہ پہنچا اور وہ بیت المقدس کی سکونت ترک کر کے اپنے والد کے پاس حبرون چلے آئے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ علیہ السلام کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی سکونت پذیر تھے۔ اس دوران بڑے بھائی مہیس بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کی موجودگی میں 180 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو چھوٹی بیوی سے ہونے والے دونوں بیٹوں حضرت یوسف اور بنیامین سے بے حد محبت تھی اور انہیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ سوتیلے بھائیوں کو یہ بات بہت بری لگتی تھی اور وہ ان دونوں بھائیوں کو رنج و تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ بڑے 10 بھائی ان دونوں سے حسد کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ رنج و غم میں گزارا۔ ابھی جوان ہی تھے کہ بڑے بھائی کے خوف سے والدین کو چھوڑنا پڑا اور 20 برس دیار غیر میں گزارے۔ بڑھاپے میں بڑی بیوی سے ہونے والے 10 بیٹوں کے ہاتھوں حضرت یوسف علیہ السلام کو دی جانے والی تکالیف اور طویل جدائی نے انہیں شدید اذیت پہنچائی۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے سبب 40 سال تک انہیں یاد کر کے روتے رہے، یہاں تک کہ روتے روتے آنکھوں کی بینائی ضائع ہو گئی۔ آخر 40 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹے سے اس حیثیت سے ملایا کہ وہ والی مصر تھے۔ دونوں باپ بیٹا طویل جدائی کے بعد ملے تو لپٹ کر دیر تک روتے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں 24 سال تک مقیم رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے سب بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا، اے ابا جان، ہم سب اس رب کی عبادت کریں گے جو آپ علیہ السلام کا اور آپ علیہ السلام کے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کا معبود ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، بھلا جس وقت یعقوب علیہ السلام وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے؟ جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے تو انہوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام کے معبود اور آپ علیہ السلام کے دادا اور آپ علیہ السلام کے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یکتا ہے اور ہم اس کے فرما بردار رہیں گے۔
سورہ بقرہ آیت نمبر 133۔ اسی صورت کی ایک آیت 132 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس بات کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو، کہ اے میرے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے یہی دین تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے، لہٰذا تمہیں موت آئے تو اسی حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ تفسیر قرطبی میں مذکور ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر میں 24 سال رہنے کے بعد وفات پائی، اور وفات سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ میری میت میرے وطن بھیج کر والد اسحاق علیہ السلام کے پاس دفن کیا جائے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی میت کو لکڑی کے تابوت میں رکھ کر بیت المقدس منتقل کیا گیا۔ اسی وجہ سے عام یہود میں یہ رسم چل نکلی ہے کہ وہ اپنے مردوں کو دور دور سے بیت المقدس لے جا کر دفن کرتے ہیں۔ وفات کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 147 سال تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ماں اپنی اولاد جب مصر میں داخل ہوئے تو ان کی تعداد 93 نفوس پر مشتمل تھی، اور جب انہی سے پھیلنے والے افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلے تو ان کی تعداد 6,70,000 تھی۔ قرآن مجید کی 16 آیات میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ان کے نام یعقوب کے ساتھ ذکر فرمایا گیا ہے۔ اس کی تفصیل یوں ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 132، 133، 136، 140، سورہ آل عمران کی آیت 84، سورۃ النساء کی آیت 163، سورہ انعام کی آیت 84، سورہ ہود کی آیت 71، سورہ یوسف کی آیت 6، 38 اور 68 میں، سورہ مریم کی آیت 6 اور 49 میں، سورہ انبیاء کی آیت 72، سورہ عنکبوت کی آیت 27 اور سورہ صاد کی آیت 45 میں آپ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔